بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارا تفسیر جلالین کا اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا اور ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ اس کے اندر ہم نے شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کچھ گزشتہ اسباق کے اندر واقعات پڑھے۔ تو یہاں پر ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، یعنی ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو جہاں کہیں بھی ایسے واقعات آتے ہیں کہ جہاں پر ایسی چیز انبیاء کرام سے واقع ہو گئی ہے، تو وہاں پر ہم اہل سنت والجماعت ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، لفظش۔ خطا کا لفظ استعمال کرنا اپنی زبان کو اور اس بات سے محفوظ رکھنا چاہیے کہ جب بھی بندہ انبیاء کرام کے بارے میں کلام کر رہا ہو تو وہ کم تر الفاظ استعمال نہ کرے۔ ہمارے لوگوں کے اندر یہ بڑی جسارت آ گئی ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کے بارے میں طرح طرح کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں سر عام۔ تو یہ نہیں بولنا چاہیے، ان کے لیے لغزش کا لفظ بولنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور انبیاء کرام تمام کے تمام معصوم عن الخطا ہیں، اور یہ ایک سبب تھا، ایک وجہ تھا انسان کو، انسانیت کو زمین پر آباد ہونا تھا، تو یہ کسی نہ کسی طرح سے انسانوں کو زمین پر آنا تھا۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اندر جو ہے وہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے انسانوں کو یہاں پر زمین پر بھیجنے والا ہے، تو یہ بھی ایک ذریعہ بنا، ٹھیک ہے۔ تو لوگ یہاں پر یہ بھی ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی ہم انسان تو خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے خود خطا ہو گئی، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جو تمام انسانوں کے ابا جان ہیں، جو ابو البشر ہیں، ان سے خطا ہو گئی تو ہم کس باغ کی مولی ہیں۔ تو یہ بڑے جو ہے وہ نچلے درجے کے الفاظ ہیں۔ بس اوقات بندہ جو ہے وہ دارا اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے، نقل کفر کفر نباشد، ٹھیک ہے۔ تو اپنے لیے اور اپنے احباب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء کرام کے بارے میں جب بھی آئے تو ادب کے ساتھ، علیہ السلام کے ساتھ، حضرت کے ساتھ ان کا نام ذکر کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام، صرف آدم نہ کہا جائے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادب کا تقاضا ہے، امام اہل سنت ہیں اور ہمارا معیار ہی ادب ہے۔ ہم صحابہ کا، اہل بیت اطہار کا، انبیاء کرام کا، بزرگان دین کا ادب کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بہت اہم تھی جس کو میں نے عرض کرنا ضروری سمجھا۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھ لیتے ہیں۔ جی، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 36 تک۔ تو آگے کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی جانب سے چند کلمات سیکھ لی، فتاب علیہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ التواب، توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ فتلقا کے بارے میں کہتے ہیں یعنی الحمہ ایہا، یعنی وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف الہام فرمایا۔ ہا ضمیر ہے نا یہاں پر، ہو ضمیر، تو ہو ضمیر سے مراد یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ الحمد کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کلمات، یہاں وہ کلمات الہام فرمائے،
ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وفی قراءۃ بنصب آدم، ایک قراءت کے اندر حضرت لفظ آدم کی نسب کے ساتھ ہے، یعنی فتلقى آدم، تو پھر تلقہ کا جو ہے وہ فاعل جو ہوگا کلمات ہوگا، ورفع بنصب آدم ورفع الکلمات، کلمات کی رفع کے ساتھ اور آدم کی نسب کے ساتھ، لفظ آدم کی نسب کے ساتھ ایک قرات کے اندر آئے، یعنی فتلقى آدم، فتلقى آدم من ربہ کلمات، اس طرح ایک قرات کے اندر آیا ہے۔ تو پھر کیا معنی ہوگی، یعنی جاءت ہو، یعنی وہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، وہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، کیونکہ کلمات تن کو ہم فاعل بنائیں گے فتلقہ کا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا، الہمہا کے اندر جو ہے وہ وضاحت کرنا ہوگا، وفی قراءت بنصب، اس کے اندر جو ہے وہ قراءت بیان کرنا غرض مفسر ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وہ کلمات کون سے تھے، وہی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یہ مکمل آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف الہام فرمایا، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ ٹھیک ہے، تو فدعا بہا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، یعنی قبل توبتہ، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، علی عبدہ، اپنے بندوں پر، اور رحم فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر۔ غرض مفسر ہوگا جو ہے وہ متعلق بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں قل نہبطوا منہا جمیعا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، ٹھہر جا، اتر جاؤ منہا، اس جنت سے، سب کے سب، یا تو تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی، تو جو بندہ میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ ان کو غمگین کیا جائے، فلا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین کیے جائیں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی اتباع کرے۔ تو اہبطو کے بعد منہا کا ضمیر نکالا، من الجنت، غرض مفسر ہوگا ہا ضمیر کا مجھے بیان کرنا، جمیعا یعنی قررہ لی یعطف علیہ، اس آیت کو اس لیے لایا گیا تاکہ اس پر عطف کیا جائے، قررہ اس کو تکرار کے ساتھ لایا گیا، پیچھے بھی یہ کلمات آئے تھے، تو یہاں پر جو ہے وہ عطف کرنے کے لیے لایا گیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اما کے بارے میں اس کے وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں فی ہی ادغام و نون ان شرطیت فی ما زائد، اس میں نون، اس میں ان شرطیہ کے نون کا ادغام ہے، ما زائدہ میں ان شرطیہ کے نون کا ادغام، اصل میں تھا ان ما، ان ما، تو ما زائدہ تھا، تو نون کا میم کے اندر جو ہے وہ ادغام ہو گیا، یہاں پر جو ہے وہ یرملون والا قاعدہ لگا ہے تجوید کے اندر، یرملون، تو یہاں پر درس مفسر ہوگا جو ہے وہ تجوید بیان کرنا یا پھر تحقیق کرنا، نحوی تحقیق کرنا، درس مفسر ہوگا نحوی تحقیق کرنا۔ ٹھیک ہے، آگے ہدن کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی کتاب و رسول، ہدایت سے مراد ہے کتاب، تو ہدن جو ہے وہ حالت رفعی کے اندر ہے، اسی لیے کتاب و رسول ہوگا، یعنی میری طرف سے تمہارے پاس کتاب آئے گی اور رسول آئے گا۔ ٹھیک ہے، غرض مفسر ہوگا ہدن کی مراد بیان کرنا، جس نے میری ہدایت کی
اتباع کی، یعنی فآمن بھی یعنی رسول اور کتاب پر ایمان لے آیا، وعمل بطاعتہ اور میری فرما برداری پر عمل کیا۔ ٹھیک ہے، غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا، تو اس پر کیا ہوگا، خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو غمگین کیا جائے گا، یعنی فی الآخرت، اس میں آخرت میں ان کو غمگین نہیں کیا جائے گا۔ کس طرح، بے یدخل الجنہ، کہ وہ جنت میں داخل ہوں۔ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی ان کو خوف ہوگا، وہ بہت بے خوف اور بے غم ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے یہاں اتنا کافی ہے، اس کو یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل آگے سے